بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، ہمارا تفسیر جلالین کا سبق جاری و ساری ہے، اور ہم نے گزشتہ سبق کے اندر پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بنی اسرائیل کو بادلوں کا ان پر سایہ کیا اور پھر ان کو من و سلوہ آسمان سے اتار کر انہیں کھلایا اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ تو آگے وہ جو تھے بنی اسرائیل والے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب نازل ہوتا ہے۔ تو اس بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ تو کہتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا اُدْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اور یاد کرو جب ہم نے کہا، وَإِذْ قُلْنَا جب ہم نے کہا کہ اُدْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا تو تم کھاؤ اس بستی میں سے جہاں سے چاہو، رغدن بہت زیادہ، واسعن رغدن مطلب واسعن واسع کھاؤ، بغیر روک ٹوک کے تم جتنا کھانا چاہو کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس بستی میں سے تم جتنا کھانا چاہتے ہو، جہاں سے کھانا چاہتے ہو کھاؤ۔ تو قلنا کے بعد کہا لہم، یعنی ان کو ہم نے کہا، بنی اسرائیل کو، بعد خروجہم من التیہ، تی کو مقام تی کے بعد، ان کے نکلنے کے بعد، یعنی مقام تی میں تھے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر سایہ کیا تھا جو بادلوں کے ذریعے ہوا تھا۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا کہ ان کو مقام تی کے اندر لایا گیا تھا، پھر ان کے اوپر بادل کا سایہ ہوا، پھر ان کو من و سلوہ سے نعمت ان کو دی گئی۔ تو وہ ان کو مقام تی کے بعد جب وہ نکلے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ۔ تو وہ بستی کون سی تھی؟ بیت المقدس، یا تو وہ بیت المقدس کی بستی تھی یا پھر اریحہ، مقام اریحہ تھا اس بستی کا نام۔ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، رغدن کے بعد واسعن نکالا، یعنی اس بستی میں سے تم جتنا کھانا چاہتے ہو کھاؤ، لا حجر فیہ، اس میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، تمہیں کوئی منع نہیں ہے، وَادْخُلُوا الْبَابَ، اور دروازے میں داخل ہو جاؤ، دروازے سے داخل ہو جاؤ، وَادْخُلُوا الْبَابَ، اور دروازے سے داخل ہو، سجداً سجدہ کرتے ہوئے، یعنی جب اس بستی میں داخل ہو تو اس بستی کے دروازے سے داخل ہو اور اس حالت میں داخل ہو کہ سجدہ کرتے جاؤ، پھر آگے داخل ہو۔ تو الباب کے بعد نکالا بابہا، یعنی اس بستی کے باب سے داخل ہو۔ سجدن کے بعد منحنین نکالا، یعنی جھکتے ہوئے، یعنی جب اس بستی میں داخل ہو تو جھکتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے تم اس بستی میں داخل ہو، اور سجدہ کرتے ہوئے تم کیا کہو گے؟ وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور تم حِطَّةٌ کہتے ہوئے سجدہ بھی کرو اور حِطَّةٌ کہتے ہوئے بھی تم اندر داخل ہو۔ تو قولو کے بعد نکالا مسألتنا، تو مسألتنا یہ مبتدا بنے گا اور حِطَّةٌ یہ اس کی خبر بنے گی، حِطَّةٌ خبر بنے گی، اور مسألتنا یا مسألتنا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ حِطَّةٌ، حِطَّةٌ کی معنی کیا ہے؟ ان تحط عنا خطایانا، یہ حِطَّةٌ کی معنی بتا رہے ہیں کہ تحط عنا خطایانا، ہم سے ہماری خطاؤں کو مٹا دے، تحط مٹا دے، عنا ہماری خطاؤں کو، ہم سے ہماری خطاؤں کو مٹا دے۔ تو مسئلتنا حِطَّةٌ، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری خطاؤں کو مٹا دے۔ تو یہ کہتے ہوئے بھی جاؤ اور سجدہ کرتے بھی جاؤ۔ تو کیا کریں گے؟ نغفر لکم خطایاکم، تو ہم تمہاری خطاؤں کو مٹائیں گے، لکم تمہارے لیے، تو ہم تمہارے لیے تمہاری خطاؤں کو مٹائیں گے، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور احسان کرنے والوں کو یا اچھے کام کرنے والوں کو ہم مزید دیں گے، مزید ثواب دیں گے، ٹھیک ہے۔ وَسَ اور ان قریب، نزید المحسنین، محسن یعنی احسان کرنے والوں کو، اچھائی کرنے والوں کو ہم مزید دیں گے ثواب۔
نغفر کے بعد قرات کا بیان کر رہے ہیں، وفی قراءۃ بالیاء والتاء مبنیا للمفعول فیہما، تو نغفر کو ایک قرات میں یا کے ساتھ اور ایک قرات میں تا کے ساتھ پڑھا گیا، یعنی نغفر کو یغفر بھی پڑھا گیا ہے اور تغفر بھی پڑھا گیا ہے، حتۃ النغفر بھی پڑھا گیا ہے، یہ ایک قرات لکھی ہوئی ہے، اور دوسری قرات یغفر تغفر، تیسری قرات مبنی للمفعول فیہما، مبنی للمفعول کے طور پر ان دونوں میں، یعنی نغفر یا اور تا کے اندر جو ان دونوں کے اندر مفعول کے لیے یہ مبنی ہوگا، یعنی یہ متعدی ہوگا، ٹھیک ہے۔ آگے محسنین کے بعد نکالا بالطاعت، یعنی احسان کرنے والوں کو طاعت کے بدلے میں، بالطاعت طاعت کے بدلے، فرما برداری کے بدلے ثواباً ثواب میں زیادتی کریں گے۔ نزید المحسنین کے اندر جو نزید ہے اس کا دوسرا مفعول ثواباً ہے، یعنی محسنین کو، احسان کرنے والوں کو ہم زیادہ ثواب دیں گے اطاعت کرنے کے سبب یا اطاعت کرنے کی بدلے۔ آگے کہتے ہیں فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، تو تبدیل کر دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، الذین ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، تو اس کو عرفی معنی میں، عرفی ترجمہ اس طرح ہوگا کہ ظالموں نے تبدیل کر دیا، ظالم الذین ظلموا یعنی ظالم نے، جن لوگوں نے ظلم کیا، تو جو ظلم کرتا ہے وہ ظالم ہوتا ہے، تو ظالموں نے تبدیل کر دیا قولا غیر الذی قیل لهم، جو ان کو کہا گیا تھا، الذی قیل لهم جو ان کو کہا گیا تھا، اس کے علاوہ کوئی اور قول انہوں نے تبدیل کر دیا۔ ان کو کہا گیا تھا کہ تم جب اس میں داخل ہو، اس بستی کے اندر داخل ہو، تو دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے اور حتتن کہتے ہوئے تم داخل ہو، تو ان کو یہ کہا گیا تھا، لیکن انہوں نے اس قول کے بدلے میں دوسرا قول انہوں نے تبدیل کر دیا، تو انہوں نے کیا کہا تھا، فقالوا حبۃ فی شعرۃ، حبۃ فی شعرۃ، تو انہوں نے کہا بال کے بدلے ایک دانہ ہے، حبۃ فی شعرۃ، بال کے بدلے میں ایک دانہ ہے، تو یہ انہوں نے کہتے ہوئے وہ اس کے اندر بستی کے اندر داخل ہوئے تھے، وَدَخَلُوا يَزْحَفُونَ اور انہوں نے سجدہ نہیں کیا تھا، دَخَلُوا يَزْحَفُونَ عَلَىٰ أَسْتَاحِهِمْ اور وہ اپنے ستونوں پر رگڑتے ہوئے، رینگتے ہوئے داخل ہوئے، وَدَخَلُوا يَزْحَفُونَ عَلَىٰ أَسْتَاحِهِمْ وہ اپنے ستونوں پر رینگتے ہوئے داخل ہوئے، ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے سجدہ نہیں کیا اور حتتن بھی نہیں کیا، بلکہ حبتن کہا فی شعرۃ، ٹھیک ہے۔ آگے کہتے ہیں فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا تو انہوں نے ظلم کیا، قول کو تبدیل کر دیا، تو ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا، تو کہتے ہیں فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُونَ ہم نے ان لوگوں پر نازل کیا جنہوں نے ظلم کیا، جن لوگوں نے ظلم کیا ہم نے ان پر رجزن عذاب کو نازل کیا، رجزن کا مطلب کیا ہے، عذاب، جن لوگوں نے ظلم کیا ہم نے ان پر آسمان سے عذاب کو نازل کیا، رجزم من السماء آسمان سے ان پر عذاب کو نازل کیا، تو الذین ظلموا کے بعد فیہ نکالا، فیہ وضع الظاہر موضع المضمر، اس میں ظاہر کو اس میں ضمیر کی جگہ پر رکھنا ہے، فیہ وضع الظاہر، فیہ وضع الظاہر موضع المضمر، تو موضع اس کو منصوب پڑھیں گے، یہ وضع جو مصدر ہے اس کا مفعول بھی بنے گا، تو مشبہ بالفعل آپ نے پڑھا ہوگا نحو کے اندر، تم جس طرح فعل کے مفعولات فاعل وغیرہ آتے ہیں، تو اسی طرح جو مشابہ بالفعل ہوتے ہیں ان کے بھی مفعولات آتے ہیں اور فاعل بھی آتا ہے، تو وضع الظاہر موضع الضمیر
موضع المضمر، تو یہاں پر موضع ود مصدر کا کیا بنے گا؟ مفعول بھی بنے گا، اس لیے منصوب ہوگا موضع المضمر۔ تو اس میں ظاہر کو اس میں ضمیر کی جگہ پر رکھنا ہے، تو الذین ظلموا یہ اس میں ضمیر ہے، الذین ظلموا یہ اس میں ضمیر نہیں بلکہ اس میں ظاہر ہے، ضمیر تو پوشیدہ ہوتا ہے، تو حالانکہ یہ ہونا چاہیے تھا فَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ، یہ ہونا چاہیے تھا فَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ، لیکن الَّذِينَ ظَلَمُوا اس میں ظاہر کو ذکر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ پیچھے ذکر ہو چکا ہے الَّذِينَ ظَلَمُوا فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان کا پیچھے ذکر ہو چکا ہے، لیکن ان کا جب بعد میں ذکر آئے تو اس کی طرف ضمیر لوٹائی جاتی ہے، تو یہاں پر یہ ہونا چاہیے تھا فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا کی جگہ پر فَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ ہونا چاہیے تھا۔ تو کہتے ہیں اس میں ضمیر کی جگہ پر اس میں ظاہر کو رکھا گیا ہے، علیہم کی ضمیر پر الذین ظلموا کو رکھا گیا ہے، کیوں رکھا گیا ہے؟ مبالغتاً فی تقبیح شأنہم، ان کی شان میں قباحت کو زیادہ کرتے ہوئے، یعنی ان کی تذلیل، جب بندہ کسی کی تذلیل کرتا ہے تو اس کا نام لے کر جب اس کی تذلیل کرتا ہے، اس کی برائی بیان کرتا ہے، تو یہ اس کی برائی کے اندر مبالغہ ہوتا ہے۔ اگر دو تین بندوں میں بیٹھ کر اگر اشارتاً کنایتاً ذکر کرے تو یہ کم اس کی برائی ہوتی ہے، لیکن جب اس کا نام لے کر اس کی برائی کرے، اس کی قباحت بیان کرے، تو اس کی برائی کے اندر یہ کیا ہوتا ہے؟ مبالغہ ہوتا ہے۔ تو مبالغہ کرتے ہوئے انہوں نے اس میں ضمیر کو ذکر کیا، اس میں ظاہر کو ذکر کیا، اس میں ضمیر کو ذکر نہیں کیا۔ اس میں ضمیر ذکر کرتے تو ان کی قباحت میں کمی ہوتی، تو اس میں ظاہر کو ذکر کیا، لہذا ان کی قباحت میں زیادتی ہوئی، اس لیے انہوں نے اس میں ضمیر کو ذکر کیا۔ رجزن کے بعد کہتے ہیں عذاباً، یعنی ہم نے ان پر عذاب کو نازل کیا۔ وہ عذاب کون سا تھا؟ تعاون کہتے ہیں یعنی قحط سالی کو، ہم نے ان پر قحط سالی کو نازل کیا، من السماء آسمان سے، بما کانوا یفسقون اس وجہ سے، اس سبب سے نازل کیا جو وہ فسق کرتے تھے، بما کانوا یفسقون اس وجہ سے نازل کیا جو وہ فسق کرتے تھے۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، تو ہم نے ان لوگوں پر نازل کیا جنہوں نے ظلم کیا، ہم نے ظالموں پر آسمان سے عذاب کو نازل کیا۔ اصطلاحی ترجمہ کس طرح ہوگا؟ ہم نے آسمان سے ظالموں پر عذاب کو نازل کیا اس وجہ سے کہ وہ فسق کرتے تھے، بسبب فسقہم ان کے فسق کرنے کی سبب سے، اے خروجہم عن الطاعت، یہ فسق کی وضاحت کریں کہ انہوں نے فسق کون سا کیا تھا، گناہ کون سا کیا تھا، تو ان کا گناہ یہ تھا کہ خروجہم عن الطاعت، فرما برداری سے ان کا نکل جانا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی تھی کہ وہ سجدہ کرو، انہوں نے سجدہ بھی نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا حتۃ بولو، انہوں نے حتۃ بھی نہیں بولا۔ تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے نکلنے کی وجہ سے انہوں نے فسق کیا، اور فسق کی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ نے عذاب کو نازل کیا۔ فَحَلَكَ مِنْهُمْ فِي سَاعَةٍ 70 أَلْفًا أَوْ أَقَلَّ، تو ایک گھڑی میں جب ان پر اللہ تعالیٰ نے عذاب کو نازل کیا تو ایک گھڑی میں 70,000، 70 مطلب 70,000 ایک گھڑی میں بندے ہلاک ہو گئے، لوگ ہلاک ہو گئے۔ فَحَلَكَ مِنْهُمْ فِي سَاعَةٍ 70 أَلْفًا أَوْ أَقَلَّ، تو ایک گھڑی میں ان میں سے 70,000 لوگ ہلاک ہو گئے، یا پھر 70,000 سے کچھ کم ہلاک ہو گئے۔ ٹھیک ہے، تو اس کو آپ اچھی طرح سے یاد کیجئے گا، ٹائم بھی ہو گیا ہے، تو اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو پوچھ لیں۔